ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، ایک اور خبر آج تازہ یمن سے آ رہی ہے، اس پر نظر کر لیتے ہیں کہ قابض اسرائیل کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن نے آج ایک اور بیلسٹک میزائل داغ دیا ہے۔ فلسطین کے مظلوموں پر ڈھائے جانے والے صہیونی مظالم کے خلاف چاہے کوئی ملک پوری طرح سے کھل کر کے فلسطینیوں کی مدد کیا ہو یا نہ ہو، لیکن میں کھلے دل سے اعتراف کرنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ اول دن سے یمن کے حوثیوں نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، جبکہ اس کے ملک مر بھی بہت سارے بم برسائے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے نقصان پہنچایا، خود اسرائیل جو ہے فضائی حملے کر کے نقصان پہنچایا، لیکن جس طرح سے وہ اس وقت ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں، دہشت گرد صہیونیوں کے خلاف کھڑے ہیں، ایسے میں دل کرتا ہے کہ کھل کر کے انہیں سلام کریں۔ جمعرات کے روز یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا کہ انہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت میں ایک اور فیصلہ کن کارروائی کرتے ہوئے قابض اسرائیل کے بن گورین ہوائی اڈے کو ایک دور مار بیلسٹک میزائل ذوالفقار سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی افواج نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کارروائی ایک منفرد اور کامیاب فوجی آپریشن تھی، جس کا ہدف انتہائی درستگی سے حاصل کر لیا گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد قابض اسرائیل کی 300 سے زائد بستیاں اور شہر خوف کی لپیٹ میں آ گئے، سائرن بجنے لگے، لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب دوڑ پڑے اور بن گورین ہوائی اڈے پر ہوائی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی۔ یعنی یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، جبکہ وہاں کا میڈیا یمن کی جانب سے داغے گئے میزائلوں سے ہونے والے نقصانات کو کبھی نہیں دکھایا ہے، لیکن جس طرح وہ ہڑبڑاہٹ میں یمن کے مختلف جگہوں پر، حساس علاقوں پر جب فضائی بمباری کرتا ہے، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یمن کے میزائلوں نے ان لوگوں کے شہروں میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کل بحر احمر میں ایک کشتی کو، ایک جہاز کو براہ راست حملہ کر کے کھربا کھرب کا نقصان پہنچانے کے بعد آج یہ دوسرا حملہ تھا جو یمنی افواج کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ کم سے کم ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ابھی بھی معصوم فلسطینیوں کے پشت پر کھڑا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ غازہ میں آج بھی خون کی ندیاں تھم نہیں سکی۔ میں نے آج کے صبح کے پرائم ٹائم میں بھی ساری تفصیلات بیان کیا ہوں۔ فضائی حملے ہوئے، توپ خانے سے گولہ باری ہوئی، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، مہاجرین اور بھوکے شہریوں کے قتل عام کے ذریعے فلسطینیوں کو اس وقت چن چن کر ظالم صہیونی درندے اور یہ جہنمی کتے نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساری درندگی امریکہ کی کھلی سیاسی اور عسکری سرپرستی کے سائے تلے جاری ہے۔ پوری دنیا بے حسی، خاموشی، تاریخ کے بدترین عالمی اخلاقی دیوالے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آج 643واں دن تھا جس میں صہیونی درندوں نے مسلسل فلسطینیوں کو عذاب میں جھونک رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی حقوق گروپ کی UN عہدیدار پر امریکی پابندیوں کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ یورو میڈیٹرینین انسانی حقوق کے ادارے نے سخت الفاظ میں امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے فلسطین فرانسسکا البانیز پر عائد کی گئی پابندیوں کی بھرپور مذمت کی۔ ادارے نے بتایا کہ اقدام امریکہ کی اس واضح پالیسی کی عکاسی ہے جو قابض اسرائیل کی جنگی جرائم، فلسطینیوں پر جاری نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کی
ہر آزاد کوشش کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج بھارت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، ایک بابا کے سلسلے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، چنگور بابا کہا جاتا ہے، جن کا نام جلال الدین بتایا جا رہا ہے۔ اندرونی حقائق کیا ہیں، کیا ان سے دشمنیاں کیا نکالی جا رہی ہیں، اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے سلسلے میں پولیس کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں، کوئی ان کو 300 کروڑ کا مالک بتا رہا ہے، کوئی ان کو 100 کروڑ کا مالک بتا رہا ہے، کوئی ان کو 106 کروڑ کا مالک بتا رہا ہے، 40 اکاؤنٹس مختلف ناموں سے ان کے بنے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ ریئل اسٹیٹ کا بیپار بھی کرتے تھے بتا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ معمولی سا سائیکل چلاتے تھے، اچانک اتنے روپے کہاں سے آ گئے۔ ای ڈی نے چنگور بابا کی جو ہے اس وقت بہت ساری جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے، اور ان کو بابا نے لاکھوں روپے میں غیر ملکی نسل کے گھوڑے اور کتے رکھنے کی بات ان پر لگائی گئی ہے۔ ان کی خریداری بھی ای ڈی کے جانچ کے دائرے میں آ رہی ہے۔ تقریباً 6 بیرون ملک بینکوں کے کھاتوں سے ان کو جو ہے یہ رقم موصول ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے۔ یہ رقم جو ہے وہ زبردستی دھرم پریورتن میں لگاتے تھے، یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ چنگور بابا اور نسرین نیتو سمیت دیگر ملزمان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایکٹ نافذ ہوتی بابا اور نسرین کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیے جانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ اے ٹی ایس انہیں ان شہروں میں بھی لے جا سکتی ہے جہاں پر ناگپور میں، پونے میں، ابھی حال ہی میں انہوں نے 16 کروڑ کی لوناوالا میں ایک جائیداد خریدی تھی، وہاں پر بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ کا اس وقت جو ہے ان پر الزام لگنے کے بعد ای ڈی کے چھاپہ مار کارروائی اور تفصیلات آنے کے بعد اے ٹی ایس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس کو دوسری ہی سمت میں کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرکیف اندرونی حقائق کیا ہیں، ای ڈی جو کہہ رہی ہے اور اے ٹی ایس جو کہہ رہی ہے اور یہاں کا میڈیا جو کہہ رہا ہے، وہ کہاں تک سچ ہے یہ بعد میں چلے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کو لے کر کے الگ الگ طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اب ان پر میڈیا ٹرائل چلایا جا رہا ہے، اور کس کس طرح کے عنوانات اس وقت جو ہے چینلوں میں دکھائے جا رہے ہیں، ان کے چہرے کو بار بار دکھا کر کے یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے بہار کے الیکشن کی آمد ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر مرکزی حکومت کو اس طرح کی جو ہے مدعے مل جاتے ہیں تو میڈیا کو تو لگتا ہے کہ لاٹری نکل گئی، اور پھر وہ پوری طرح سے عوام کو اس مدعے میں لا کر کے مسلمانوں کو اس راستے سے بدنام کرنے کی پوری کوششیں ہوتی ہیں، اور فرد کا حوالہ دے کر اگر وہ واقعی میں جرائم میں ملوث بھی ہے تو اس کو نشانے پر لینے کے بجائے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور شروع ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ اس وقت چینلوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے صبیح خان کی، جو بھارت میں پیدا ہوئے اور ایپل کمپنی کے سی او بننے کے بعد میں اچانک سرخیوں میں آ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ صبیح خان کسی تعارف کے محتاج نہیں، یو پی کے مراد آباد کی گلیاں ان کو جانتی ہیں، اور اعلیٰ قیادت تک ان کا جو پہنچنے کا سفر تھا وہ بڑا شاندار بھی تھا، متاثر کن رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے 59 سالہ ہندوستانی نژاد امریکی صبیح خان کو حال ہی میں ایپل کمپنی نے چیف آپریٹنگ آفیسر بنایا ہے۔ یہ بڑی حصولیابی کہا جا رہا ہے۔ یہ ان سخت محنت کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہندوستان کے ٹیلنٹ کو جو الگ الگ اعتبار سے لوگوں کے سامنے لانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ سبھی ستیم نڈیلا اور سندر پچائی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ 1967 میں اتر پردیش کی مراد آباد میں پیدا ہونے والے سبھی کا بچپن ایک عام سا تھا۔ 5ویں جماعت میں تھے تبھی ان کا خاندان سنگاپور چلا گیا تھا، پھر وہ وہاں سے امریکہ پہنچے اور جو ہے ایک مشہور یونیورسٹی معاشیات اور میکینیکل انجینئرنگ میں ڈبل ڈگری
اور رینسلر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی اور اپنے کیریئر کی بنیاد وہیں سے رکھی اور پھر وہاں سے ان کے اس سفر کا آغاز ہوا تھا۔ بہرکیف لمبی کہانی ہے۔ صبیح خان کا ہندوستانی نژاد ہونے اور ایپل کمپنی کے CEO ہونے کی وجہ سے اب الگ الگ تبصروں کے ساتھ ان کی خبریں بھی پیش کی جا رہی ہیں اور ان کی ترقیات کی کہانیاں بھی اس وقت امریکی اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، کہ آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کے لیے، اور اگر آپ اچھا خاصا کمائی اس سے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں گی، کیونکہ یوٹیوبر جو ہے وہ اب الگ الگ طرح سے سخت شرائط عائد کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوٹیوب نے اپنے پارٹنر پروگرام مونیٹائزیشن پالیسی کو مزید سخت کر دیا ہے۔ 15 جولائی 2025 سے غیر مستند، ری شیئر ہونے والے اور AI سے بنے مواد کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ نئی مونیٹائزیشن پالیسی کا مقصد غیر معیاری مواد، غیر مستند، دہرائے گئے اور بڑے پیمانے پر AI سے تیار کردہ مواد کی حوصلہ شکنی اور اصلی اور تخلیقی مواد کو فروغ دینا ہے۔ یوٹیوب کے مطابق اب ایسا مواد مونیٹائز نہیں کیا جائے گا جو AI سے تیار کردہ ہو یا پھر اوریجنل نہ ہو۔ واضح ہے کہ یوٹیوب کی نئی شرائط کے مطابق غیر مستند یا ری شیئر ہونے والا مواد بھی مونیٹائز نہیں کیا جائے گا، تاہم پلیٹ فارم نے اس کی کوئی تعریف بیان نہیں کی۔ البتہ ماہرین کے مطابق مذکورہ تبدیلیاں بغیر چہرے کے گیمنگ ویڈیوز یا مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے آوازوں اور کرداروں پر انحصار کرنے والے چینلز کے لیے ہیں۔ خیال رہے کہ اب تک یوٹیوب سے آمدنی کے لیے 1000 سبسکرائبرز، 12 مہینوں میں 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم یا 90 دنوں میں 1 کروڑ شارٹس ویڈیوز کا ہونا شامل تھا، جبکہ یوٹیوب کی پالیسیوں کے مطابق اصل اور معیاری مواد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے یوٹیوبرز جو تمام پالیسیوں پر پورا اترتے ہیں تو یوٹیوب ان کے چینل کا جائزہ لے کر فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے چینل کو مونیٹائزیشن کی اجازت دی جائے یا پھر نہیں۔ مونیٹائز مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کمائی کر سکتے ہیں، اور جب چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو آمدنی ویور کے ملک، ویڈیو کے موضوع اور سیزن کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر CPM یعنی کہ اگر 1000 ویوز پر آپ کی آمدنی $50 سے $10 تک ہو سکتی ہے، مگر اصل آمدنی RPM اس سے کم ہوتی ہے، کیونکہ یوٹیوب کا اس کا اپنا حصہ کٹ جاتا ہے، اور یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اس میں دکھائے جانے والے جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں اس پر آپ اگر کلک کریں، اسکپ کرتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ آپ کو وہاں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ویسے تو ہمارے چینل کا مونیٹائز بند ہوئے 1-2 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میں یہ تفصیلات فراہم کر رہا ہوں، جو لوگ اس وقت یوٹیوب میں آتے ہیں اور الگ الگ جو ہے اس طرح کے سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر گزرتے ایام کے ساتھ یوٹیوب اس وقت بہت سخت پالیسیاں عائد کر رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہے بہت زیادہ چینلز کو پابند کر رہا ہے، اس کو پابندی بھی اس پر عائد کر رہا ہے کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو بعض چینلوں کو بغیر نوٹس کے اڑا بھی رہا ہے، جیسے کہ ہمارا ایک 2 لاکھ والا چینل جو اٹھ گیا ہے، تو اصل میں وہ ایک یہودی نواز ہونے کی وجہ سے حقیقت سے بھی جو ہے وہ آنکھیں موندنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرکیف یہ ان لوگوں کے لیے تفصیلات تھیں جو اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے پولیس اپنی وردی کا یا پھر اپنے عہدے پر ہونے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ویڈیو آئی ہے اتر پردیش سے۔ بہن بھائی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک کار آتی ہے اور پھر وہ اچانک اس کو دھکا مار دیتی ہے۔ اس کے لیے وہاں کھڑی خاتون جو ہے وہ جا کر کے اس سے آبجیکشن کرتی ہے، بجز اس کے کہ غلطی ہونے کا اعتراف کر کے وہاں سے چلا جاتا۔ وہ جو ہے اتر کر کے لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ جب لڑکی کے ساتھ بدتمیزی اور اپنے بہن کے ساتھ بدتمیزی ہوتے دیکھتا ہے تو بھائی آ جاتا ہے، پھر بھائی جو ہے وہ اس کو میں تو ہوتی ہے تو پولیس اس کو گھسیٹ کر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل آؤٹ یونیفارم میں کار پر سوار شخص جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس انسپیکٹر تھا، جس کا نام شیو پرساد ڈوبے بتایا گیا ہے۔
पुलिस होने का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसने इन नौजवानों को मारने की, उस पर हमला करने की कोशिश की। और जब से ये वीडियो वायरल हुई उसको जॉब से हटाने की वगैरह जो है मांग बढ़ने लगी। तो ये जो है जलाओं उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वोराई नामी इंसिडेंट है, ये वहाँ पेश आया है। अब इस सिलसिले में फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस अफसर को जॉब से हटाने की बात कही गई है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किस तरह से एक मामूली सा था, अगर थोड़ी देर के लिए माफ़ी भी मांग लेते या खामोश भी हो जाते, गलती का एतराफ़ कर लेते तो मामला हल हो जाता। लेकिन कोई पुलिस अफसर हो और अपनी गलती के बावजूद आम आवाम को भरे बाजार मार देता है तो फिर ये किस तरह की गुंडागर्दी है, पुलिस होने का क्या मतलब है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।